ملکہ خواب پارٹ 34 ٹوٹی ہوئی یاد۔ زرفشان محل میں آج محفل تھی، روشنی، سنگیت، مسکراہٹ، سب کچھ عام تھا، مگر اندر ہی اندر 3 دل بے چین تھے۔ محفل کے دوران عالیہ دفتر کے ورق لے کر گزری۔ زیان نے اسے دیکھ کر اشارہ کیا۔ رکو۔ عالیہ جھکی۔ جی شہزادے، کل سے تم صرف دفتر نہیں، میری ذاتی لائبریری سنبھالو گی۔ عالیہ نے ایک پل کو سر اٹھایا۔ مگر یہ حکم ہے۔ آواز میں مسکان تھی، مگر دبا ہوا زور بھی۔ عالیہ نے مجبوراً سر جھکا دیا۔ دور سے ریحان یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی مٹھی کس گئی۔ اگلی شام عالیہ لائبریری میں اکیلی تھی۔ پرانی کتابوں کی مہک، بند کھڑکیوں کا سناٹا۔ دروازہ دھیرے سے بند تھا۔ زیان اندر آیا۔ تم ڈر رہی ہو؟ اس نے ہلکا سے پوچھا۔ میں اپنا کام کر رہی ہوں، عالیہ نے سیدھا جواب دیا۔ زیان قریب آیا۔ تم جانتی ہو، اگر میں چاہوں تو تمہاری زندگی آسان بھی ہو سکتی ہے اور مشکل بھی۔ عالیہ پیچھے ہٹی۔ میں کوئی سودا نہیں ہوں۔ زیان کی آنکھوں میں شعلہ سا بھڑکا۔ تم سمجھتی نہیں ہو۔ اسی پل دروازہ زور سے کھلا۔ آپ کو ملکہ بلا رہی ہیں، اس نے ٹھنڈی آواز میں کہا۔ زیان نے اسے دیکھا۔ تم ہر جگہ آ جاتے ہو، ریحان نے سیدھا جواب دیا۔ جہاں ضرورت ہو۔ 2 مردوں کے بیچ خاموش جنگ چل رہی تھی۔ عالیہ باہر نکل گئی۔ اس رات ملکہ نے عالیہ کو دیکھا، چہرہ سفید، آنکھیں بوجھل۔ سب ٹھیک ہے؟ ملکہ نے پھر پوچھا۔ اس بار عالیہ نے بس اتنا کہا، جی، مگر اس کی آواز میں ہلکا سا لرز تھا۔ ملکہ کا دل میں پہلی بار نام ابھرا، زیان۔ اس نے یاد کیا محفل کا منظر، لائبریری کا وقت، شک کا بیج گر چکا تھا۔ ریحان نے عالیہ کو روکا۔ یہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ عالیہ نے آنکھیں جھکا کر پوچھا، تم کیا کر سکتے ہو؟ ریحان نے اس کی طرف دیکھا۔ جتنا ضروری ہو۔ اس کی آواز میں وعدہ تھا اور خطرہ بھی۔ فرید نے محفل کے بعد زیان کو دیکھا۔ زیادہ مشغول لگ رہے ہو، اس نے ہلکا سا طعنہ دیا۔ زیان نے مسکرا کر کہا، تھوڑی دلچسپی ہے۔ فرید نے کندھے اچکا دیے۔ اس کے لیے یہ بس شہزادے کی عادت تھی۔ عالیہ اب بھی اس کی نظر میں ایک معمولی ملازمہ تھی۔ رات گہری تھی۔ ملکہ اکیلی کھڑکی پر کھڑی تھی۔ نیچے آنگن میں زیان اور ریحان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، دور سے، مگر بیچ میں فاصلہ نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ ملکہ نے دھیرے سے کہا، اگر کسی نے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا۔ یہ لفظ ہوا میں دھندلا رہ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب ماں جاگ چکی تھی۔